Actually, this is a breeding colony of open-bill stars. I discovered in 1997 in Sareli village of Kiri district, and another very big nesting colony of the open-bill star in Aithapur of the Kiri district. I think 7 kilometers away from the Lakhimpur Kiri. Now this bird is not a critically endangered, but very rare in my district and also in the northern India. So according to the conservation point of view, I write many articles and awareness program in my district and aware to my peoples, because this bird protects to the human being from the helminthes disease. Our local migratory birds, they scattered after the breeding approximate 100 or 200 kilometers in northern India. But I have read and observing some birds from the Vietnam and other South Asian countries migrated also, because I do not get any evidence like the ringing from the any avian society like VNHS, like RSPB and others. But I think and I believe there are many birds migrated from the Vietnam, Hong Kong and Bangkok. Also Bangkok, the very big nesting colonies of the South Asian countries. But I think there are mostly 10,000 nests of the open-bill stars, and they breed every year in a particular area, and there are individual conservation, not a particular community-based conservation. There are individual conservation of these birds that believe, according to Indian mythology, they bring monsoon every year. An unusual story of bird conservation in Aithapur village, Kiri district. I wanna introduce an unusual man. You can call him a birdman up in my area, Mr. Alok Shukla. Mr. Alok Shukla protecting this bird since 1992. Actually, this bird nested very close to the human habitation, the home of Mr. Alok Shukla, and Mr. Shukla and his family also protecting this bird on the behalf of Hindu mythology as well as a scientific hypothesis. Actually, they believe these birds bring the monsoon every year in this area, and happiness, joyness also. I think I talked to Mr. Shukla. Mr. Shukla told me about some aspects of these birds, like the beneficial for agriculture purpose, control the pest controls, even the algae, the harmful algae for the crop. One more question in my mind regarding this bird and some natural phenomena. Like these birds migrated in the month of June, the first week of June, or maybe the last month of May, and the first week of the June arrives in this area, and departure these birds in October, last October or November. I think the 5 or 6 months the breeding season of open-bill star, with the mixed heronaries like little cormorant, egrets, and open-bill stars. This is the only one heronaries in district Kiri and surrounding this district, like the Sajjanapur, Hardoi, Sitapur nesting. And I explore only 2 nesting sites in Uttar Pradesh till now. Actually, I am glorifying our natural treasure, being a human and an Indian. This is my responsibility, and I explore this treasure and so on the bench of the bird as an Indian. Thank you. The rainfall, temperature, and other natural conditions also affect the breeding season of this bird. The arrival of this bird with the monsoon in May or June in this area, these birds start nest making with the twins of different species like acacia, eucalyptus, and bambusa species, and even sometimes use the twins of the plants, the rice plant, paddy. After June, July, in the first week of July, egg laying is started by the open-bill star,
mostly 4 or 5 eggs laid by the star. This is the clutch size. And in July, the last week of July and the first week of August, even 30 or 35 days, the incubation period of this bird's eggs. And egg hatching start in the last week of August, and fledgling complete in the flying condition in the last week of October. So this is the 5 or 6 months the breeding season of open-bill star. The scientific name is Anastomus ossicans. And there are 2 species of this bird in all over world, African open-bill stork and Asian open-bill stork. There are also just the Asian open-bill stork. تقریباً سن 2000-2001 میں میں نے اسے ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ سے ملاقات کی اور اس سے مریض کو دیکھا، لیکن اس کے سوشیو اکنامک امپیکٹ کیا ہیں، ایگریکلچر میں اس کے فائدے کیا ہیں، اور ابھی تک جو کیونکہ آپ سے بہتر کوئی نہیں اس کا جو بیہیویئر ہے، کیونکہ آپ 24 آورس اور پورے 365 دن آپ کا آبزرویشن ہوتا ہے، تو ابھی تک اس برڈس کے ہماری ہیومن سوسائٹیز کے اوپر اس کے کیا امپیکٹس ہیں سوشیو اکنامک، کیونکہ کنزرویشن پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت بہتر نہیں ہے، کیونکہ آپ جو کنزرو کر رہے ہو یہ آپ کا ایک نجی مسئلہ ہے، لیکن جب اس کو آپ اویئر کرو گے لوگ جانیں گے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، کچھ ایسی باتیں جو آپ بتا سکتے ہو تاکہ لوگ اویئر ہوں کہ پکشیوں کو یا جو بھی ہماری پراکرتک سمپدا ہے اسے ہم سرکشت کریں۔ اپنے ہمارے لوگوں کے یہاں جو یہ پکشی آتا ہے، اوپن بل اسٹارک آتے ہیں یا بگلے ہیں یا بلیک بٹل کارنیونٹ ہیں، تو یہ واستو میں یہاں پر کچھ پیریڈ کے لیے آتے ہیں جو کہ قریب 4 سے 5 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے، کیول بریڈنگ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو موٹے طور پر اگر جو ہم یہ کہیں کہ یہاں پر ان کے سوشل اکنامک کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے ہم لوگوں کے اوپر، تو وہ ایکچوئل میں پورا ڈیٹیل نہیں دیا جا سکتا۔ وجہ اس کی کہ یہ آرگینک فارمنگ کرتے ہیں، ان کی جو زمینیں ہیں یہاں پہ پیسٹی سائڈ کا یوز نہیں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بایو ڈائیورسٹی اپنی جگہ پہ مینٹین رہے گی، پراکرتک استھتی جیسی ہونی چاہیے ویسی ہوگی، اور یہ سبق سب کو کہیں نہ کہیں لینا چاہیے۔ لیکن میں ایک بات بتانا چاہوں گا یہاں پہ جو بھی میرا سائنٹیفک آبزرویشن ہے کہ یہ جو مولسکا پہ فیڈ کرتی ہے، اور مولسکا جو ہے وہ ہیلمنتھیز جیسی جو ہیلمنتھیز سے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا کیریئر ہوتا ہے، جن میں ڈسینٹری ہے اور اس طریقے کی تمام گیسٹرو انٹسٹائنل ریلیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہیں، اور یہ چونکہ مولسکا پہ فیڈ کرتا ہے اس کی پاپولیشن کو کنٹرول کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ جن مانس کے لیے اس معاملے میں فائدے مند ہیں۔ آسپیکٹس اور بھی ہوں گے جو کہیں نہ کہیں سوشیو اکنامک استھتیوں کو ان کے اوپر پربھاؤ ڈالتے ہوں گے۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، جو ریسرچ کی ضرورت ہے، جتنی زیادہ ہم ان پکشیوں کے بارے میں جانکاری کریں گے کنزرویشن اتنا بہتر کیا جا سکتا ہے نکٹ بھوشیہ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیچر میں کہتے نہیں کہ اگر سانپ نہیں ہوگا تو چوہے بہت بڑھ جائیں گے تو فصل نشٹ ہو جائے گی تو آدمیوں کے لیے کھانے کی سے، تو ایکولوجی میں سب کا بیلنس رہنا، یہاں چوہے بھی ہونے چاہیے، باز بھی ہونا چاہیے، یعنی پریڈیٹر سے لگا کے جو نیچے تک کی پوری ایک شرنکھلا ہے وہ اپنے آپ میں ایک مینٹین ہونی چاہیے، اور یہ سندیش شکلا جی دے رہے ہیں جو لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔